الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بسد احترام بزرگوں، میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کا مختصر ٹائم ہے اور سماعت فرما رہے ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کعبہ کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑی ہوئی ہیں، تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اسے کہا کہ اے حلیمہ کیوں پریشان ہے، کون ہے تو؟ پہلے تو پوچھا کون ہے، کہا میں سعدیہ ہوں، حلیمہ سعدیہ، سعد قبیلے سے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا بخ بخ بخ، واہ واہ، کیا بات ہے کہ سعد قبیلے سے اور وہ بھی حلیمہ، یعنی پورے جو قبیلے تھے جہاں سے دائیاں آتی تھیں اور بچے لے کر جاتی تھیں، ان میں سب سے معزز اور عظمت والا جو قبیلہ تھا وہ بنی سعد کا تھا۔ سعد کا قبیلہ بڑی عظمت والا، اس لیے حضرت عبد المطلب نے کہا بخ بخ، کیا بات ہے، یعنی سعادت والے، سعادت مند قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہے حلیمہ، پریشان نہ ہو، کیونکہ مجھے نظر آتا ہے کہ تو پریشان ہے کہ بعد میں پہنچی ہے اور بچہ بھی تیرے پاس نہیں ہے، ساری دائیاں بچے لے کر چلی گئی ہیں، شاید میرا جو پوتا ہے وہ تیرا ہی انتظار کر رہا ہے، تیرا ہی منتظر ہے، اور اللہ نے تیری گود کو آج رنگ لگا دینا ہے۔ اور واقعی رنگ لگ گیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں پہنچی نا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی گود میں تھے۔ حضرت عبد المطلب لے کر گئے اور کہا کہ اے آمنہ دیکھو میں کس کو، بنی سعد کی حلیمہ کو لے کر آیا ہوں، اپنے پوتے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے لیے ان کو لے کر آیا، جو کہ اتنا سعادت مند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سعادتوں سے نوازا ہے، اور آگے جس قبیلے میں پرورش پائیں گے وہ بھی سعادت مند قبیلہ، بنی سعد کا قبیلہ۔ اور واقعی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے، پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں بس میں نے وہ دودھ کا پیالہ منہ سے لگایا، پریشانی بھی دور ہو گئی اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ اور حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا تو ختنہ شدہ تھے، ختنہ والی بات نہ تھی، اور نہائے ہوئے تھے اور سبز کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ننگے پیدا ہوئے، ساری دنیا ننگی پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبز کپڑے میں لپیٹے ہوئے، اور نور کا حالہ ہے،
حضرت آمنہ کہتی ہیں ایسا نور ہے کہ میرا گھر بھی جگمگا اٹھا ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سارا جگ جگمگا اٹھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے پکڑایا گیا، میری گود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ جیسے ہی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آئے نا، تو میرے جسم کے اندر نا سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، معجزات کی جو کتاب ہے اس میں یہ معجزہ بھی لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میرا جو دائیں طرف کا دودھ تھا نا وہ خشک تھا، ایک ہی دودھ تھا۔ دائیں طرف کی جو چھاتی تھی اس کا دودھ خشک ہو گیا تھا، کبھی دودھ آتا ہی نہیں تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی گود میں لیا ہے، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھولی ہیں اور مسکرائے ہیں، تو میرے جسم کے اندر طاقت اور قوت کا انبار آ گیا۔ میں نحیف تھی، کمزور تھی، طاقت آ گئی ہے میرے جسم میں، اور وہ جو دائیں طرف کا سیدھی طرف کا جو دودھ تھا اس میں سرسراہٹ ہوئی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ یہاں سے تو کبھی دودھ ہی نہیں آیا، یہ سرسراہٹ کیسی ہے؟ میں نے دیکھا تو دودھ نمودار ہو رہا تھا میری دائیں چھاتی کی طرف سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس طرف کا دودھ کسی کو نہیں پلایا، صرف آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ دودھ، حضرت حلیمہ کہتی ہیں، میرا ہرا بھرا ہو گیا اور دودھ آ گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں ٹکٹکی باندھ کے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تک رہی ہوں، میری پیاسیں بجھ گئی، میری بھوک ختم ہو گئی، میری پریشانی ختم ہو گئی، میری تھکاوٹ مٹ گئی، جو میں نے بڑا لمبا سفر کیا تھا، میری پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ آپ کہیں گے یار دیکھنے سے ایسا ہو گیا، واقعی ہو گیا، واقعی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھے، یوسف علیہ السلام کو دیکھے، ان کی تھکاوٹیں ختم، ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کی بھوک کیسے ختم نہ ہو؟ کہتے ساری بھوک ختم ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں یہ معجزات ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دودھ جاری ہو گیا دائیں طرف سے کہ خشک ہو چکا تھا، دودھ نہیں آتا تھا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دودھ آ گیا میری چھاتی کے اندر، اور میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہوں تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ہے حلیمہ یہ حیران و پریشان کیوں ہو گئی ہے؟ تو حلیمہ کہنے لگی بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھ سے پوچھو نا کہ میرے جسم میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو حضرت آمنہ کہتی ہیں پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، کیونکہ میرا بیٹا جب میرے بدن میں آیا تھا تو میرے اندر بھی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں، صرف تیرے بدن کے اندر نہیں آ رہی۔ اور آمنہ نے پوچھا ہے حلیمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، واقعی میرا بیٹا جو ہے وہ کائنات کے سارے بیٹوں سے اعلیٰ ہے۔ اور حلیمہ بھی کہہ رہی ہے، حلیمہ بھی ایک شاعر کی زبان میں کیا کہہ رہی ہے کہ کسے مائی دویے نہ سونا لال نہیں ہے، نہ کسے داوی حسن و جمال نہیں، نہیں ہے، نہ کسے داوی حسن و جمال نہیں، اسے مائی داوی نہ سونا لال نہیں ہے، نہ کسے داوی حسن و جمال نہیں، اے جگ وچ ملنی مثال نہیں،
ایدی او جگ وچ مل دی مثال نہیں ہے نا کسے دا وی حسن و جمال نہیں ہے نا کسے دا وی حسن و جمال نہیں اور کوئی ویکھے چن نو تے کوئی چکور نو اے میں ویکھاں ہر ویلے اے دی سونی ٹور نو کسے اے سونے دی وی اینی سونی چال نہیں ہے نا کسے دا وی حسن و جمال نہیں ہے نا کسے دا وی حسن و جمال. اور دائیاں جب حضرت حلیمہ سعدیہ گھر پہنچ جاتی ہیں نا تو گھر کا حالات تو پہلے بھی دائیوں کو پتا تھا کہ کیا حال ہے, کتنی غربت چھائی ہوئی ہے اس گھر میں, لیکن دائیاں کہتی ہیں کہ ساری رات روشنی ہی نکلتی ہے گھر سے, لاٹیں نکلتی ہیں نور کی. حلیمہ سعدیہ کو ساری دائیاں اکٹھی ہو کے کیا ہے حلیمہ سعدیہ کیا وجہ ہے کہ ساری رات تو اپنا دیا تو بجھا دیتے ہیں, جب سونے لگتے ہیں دیا بجھا دیتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ ساری رات تو دیا اپنا جلا کے رکھتی ہے. تو حلیمہ سعدیہ کیا کہتی ہیں, ہن میرے دل وچ بڑا ہی سرور ہے جدوں دائے گھر آیا گھر نور و نور ہے, کدے دیوا میں رکھیا بال نہیں ہے نا کسے دا وی حسن و جمال نہیں ہے نا کسے دا وی حسن و جمال نہیں. بس جس نے دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے. ہم جیسے کیا جانے کیا کہہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین تھے. جنہوں نے دیکھا ہے ہاتھ نہیں کٹوائے, گردنیں ہی کٹوا دی ہیں. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت سینا, ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی عرب کے جو مرد ہیں وہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, حسن پر نہیں, صرف نام آ جائے تو اپنی گردنیں کٹا دیتی ہیں. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تو ہم کیا ہمارے ماں باپ بھی قربان. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے جمعے مزید عرض کریں گے. وما علینا الا البلاغ. جن دو ثواب نے سنتے ادا نہیں سنتے ادا.